بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں شیر مسعود ٹیپو سلطان کے بارے میں، انگریز اور مسور کی جنگ۔ انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کی متحدہ فوج کو حیدر علی کی فوج نے شرمناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس وقت انگریزوں نے صلح کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی، لیکن صلح کی شرائط کی خاطر انگریزوں نے ذرا بر پاسداری نہیں کی۔ وقت پڑنے پر حیدر علی کا ساتھ نہ دیا۔ حیدر علی اور ٹیپو انگریزوں کو اصل دشمن سمجھتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ ہندوستان کے تمام راجا اور نواب آپس میں مل جائیں اور متحدہ فوج بنا کر انگریزوں کو جڑ سے کاٹ پھینکیں۔ انگریز حیدر علی اور ٹیپو اس نظریے سے سخت خوفزدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان میں ان کی حکومت کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دونوں سلطنت خداداد مسور کی فوج ہے۔ انگریز پورے ملک میں اپنی حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ حیدر علی اور ٹیپو انگریزوں کے اس ناپاک ارادے کی راہ میں ایک ناقابل تسخیر چٹان بن چکے تھے۔ انگریزوں کے شاطر ذہن نے یہ سمجھ لیا کہ مسور کی فوج کو طاقت کے بل بوتے پر شکست دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے نئی سازشوں کا جال بننا شروع کیا، اور اس سازش میں انہوں نے مرہٹوں اور نظام حیدرآباد کو دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا۔ انگریزوں سے جنگ۔ جب حیدر علی کو اس نئی سازش کا علم ہوا تو اس نے اپنی جنگ فراست تدبیر کو کام میں لاتے ہوئے اپنی فوج کی خوب اچھی طرح تربیت کی۔ انہیں انگریزوں فوج کے جنگی داؤ پیچ سے آگاہ کیا۔ اسی دوران یورپ میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے بیچ جنگ چل رہی تھی۔ ہندوستان میں انگریزوں کی طرح فرانسیسیوں کی بھی تجارتی منڈیاں تھیں، لیکن وہ انگریزوں کی بھی نسبت کمزور تھے۔ انگریز فرانسیسیوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ مسور کی سلطنت میں ایک بندرگاہ تھی جس کا نام ماہی تھا۔ فرانسیسیوں سے حیدر علی کی تعلقات بہتر تھے۔ انہوں نے یہ بندرگاہ فرانسیسیوں کو دے رکھی تھی۔ انگریز فرانسیسیوں سے یہ بندرگاہ چھیننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1580 میں حیدر علی کے علاقے سے اپنی فوج گزارنے کی کوشش کی۔ حیدر علی کو اس بات پر بڑا طیش آ گیا اور اس نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا۔ حیدر علی نے بڑی جرأت اور بہادری سے انگریزی فوج پر اس تیزی سے جلگار کی کہ انگریز بوکھلا اٹھے۔ انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں حیدر علی کے پاس اپنا قاصد روانہ کیا تاکہ صلح کے بارے میں کوئی بات چیت کی جا سکے، لیکن حیدر علی نے انگریزوں کی مکاری اور چال بازی سمجھ چکا تھا۔ اس نے صلح کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک طرف بہادر ٹیپو فوج لے کر انگریزوں کی صفیں توڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، دوسری طرف حیدر علی دشمن کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ انگریز فوج کے سپہ سالار جنرل ہیکٹر جب اپنی فوج کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے چھاؤنی میں مدد کی درخواست کی۔ انگریزوں نے جنرل ہیکٹر کی مدد کے لیے کرنل بیلی کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی۔ ٹیپو اپنے باپ حیدر علی کے ساتھ تھے۔ جب حیدر علی کو اس بات کی خبر ملی کہ جنرل ہیکٹر کی مدد کے لیے کرنل بیلی کی مدارس سے بھیجا جا رہا ہے تو انہوں نے ٹیپو کو فوج دے کر فوراً روانہ کیا کہ وہ راستے میں ہی کرنل بیلی کی پیش قدمی کو روک دے تاکہ جنرل ہیکٹر کو فوجی مدد نہ مل سکے۔ بہادر ٹیپو نے باپ کا حکم مانتے ہوئے بڑی تیزی رفتار سے فوج کو آگے بڑھایا اور کرنل بیلی کا راستہ روک لیا۔ کرنل بیلی کی فوج کے دو حصے ہو گئے، ایک تو ٹیپو کے گھیرے میں آ گیا، دوسرا اپنے دفاع کے لیے جنگ کرنے لگا۔ ادھر جنرل ہیکٹر کے لیے کرنل بیلی کی امداد بہت ضروری تھی، لیکن ٹیپو کی بہادری اور حیدر علی کی دور اندیشی نے کرنل بیلی کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے جنرل ہیکٹر بھی حیدر علی سے مقابلے میں شکست سے دوچار ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ فتح علی اپنے ٹیپو باپ حیدر علی کے احکام پر عمل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہارے ہوئے انگریز فوجی چھپ کر مدارس کی طرف جا رہے تھے۔ حیدر علی یہ جانتے تھے کہ ان فوجیوں کو مدارس پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے۔ ٹیپو نے انگریزی فوج کو بھاگنے والے راستوں کا پیچھا کیا اور جنگل میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے انگریزی فوجیوں کے کئی دستوں پر کامیاب چھاپے مارے، اور یوں یہ جنگ جاری رہی۔ اسی طرح سلطان ٹیپو نے انگریزوں کو شکست سے دوچار کیا۔